الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، میں کسی لمبی تمہید کا قائل نہیں، فقط یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام سے پہلے جو دور گزرا ہے اس دور کو جہالت کا دور کہا جاتا ہے، اور پھر اسلام آیا، جہالت کا دور ختم ہو گیا. گویا اسلام نام ہے علم کا، اور جہاں جہاں بھی اسلام موجود ہو وہاں وہاں علم کا موجود رہنا بہت ضروری ہے. اور آج پوری دنیا میں وہ لوگ قابل قدر اور قابل ستائش مانے جاتے ہیں جن کے پاس علم کی یہ بیش قیمت دولت موجود ہوتی ہے. جس کا تعلق علم سے ہے تاریخ اسے یادگار بنا لیتی ہے، اور جو قوم علم سے اپنا رشتہ توڑ لیتی ہے تاریخ اسے فراموش کر دیتی ہے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر لازم و ضروری ہے کہ ہم سب کی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا جو درخت لگایا تھا اور جس کی شاخوں میں علم و ادب کے ہزار پھول کھلے تھے، ان پھولوں کی خوشبوئیں ہم محسوس کریں اور اپنی ذات کو علم و ادب کا ایک ایسا گلستان بنا لیں کہ ہم جہاں بھی موجود رہیں ہماری ذات سے علم کی اس خوشبو کو محسوس کیا جائے. میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی جنہیں ایمان کی عظیم دولت دی گئی اور جنہیں علم کا عظیم سرمایہ عطا کیا گیا انہیں درجوں بلندی عطا فرماتا ہے. ایمان کی قوت اور ایمان کا عظیم جوہر جس کے پاس بھی ہوگا، جو ایمان کو شدت کے ساتھ محسوس کرے گا، جو ایمان کے تقاضوں کو مکمل طور سے پورا کرنے کی کوشش کرے گا، یقیناً وہ شخص دنیا میں نیک نام بھی ہوگا، محترم بھی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے ایمان کو شدت کے ساتھ محسوس کیا،
ایمان کو فقط اپنے دل میں نہ بسایا، ایمان کو اپنی زندگی میں بسایا، اور جب ایمان ان کی زندگی میں رچ بس گیا تو پوری دنیا میں وہ جماعت جنہیں صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے، پوری دنیا کی نگاہ میں وہ محترم بن گئی۔ آج بھی ہم ان کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں، اور قیامت تک ان صحابہ کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ ان کے پاس علم کا، ان کے پاس ایمان کا جوہر بھی تھا، یعنی وہ ایمان کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے تھے۔ اور ایمان کو شدت کے ساتھ محسوس کرنا کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا وہ بندہ جو قرآن سے اور صاحب قرآن سے خود کو جوڑ لے، وہ ایمان کو شدت کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ یعنی خود کو اگر ہم قرآن سے جوڑ لیں، خود کو اگر ہم قرآن کے علم سے جوڑ لیں، خود کو اگر ہم قرآن کی تلاوت سے جوڑ لیں، خود کو اگر ہم قرآن کی تفسیر سے جوڑ لیں، خود کو اگر قرآن کی تدوین و تاریخ سے جوڑ لیں، تو گویا ہم ایمان کو شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی ذات کو صاحب قرآن سے جوڑ لیں اور اس جوڑنے پر، اس نسبت پر فخر کا اظہار کریں، اور اس جوڑنے میں، اس ربط میں، اس تسلسل میں ہمیں مزہ اور لذت محسوس ہونے لگے، سمجھ لو آپ ایمان کی لذت کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے اے دنیا والو، اگر دنیا میں، اے مسلمانوں، اگر دنیا میں نیک نام ہونا ہے، محترم ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ کا برگزیدہ بندہ ہونا ہے، تو قرآن کی ذات، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا اور صاحب قرآن سے تعلق رکھنا ہوگا۔ قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق جب مضبوط ہوگا تو ہم ایمان کو شدت کے ساتھ محسوس کریں گے، اور جب ایمان شدت کے ساتھ محسوس ہوگا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری برگزیدگی کا اعلان ہوگا۔ جب ہم خانقاہ برکاتیہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بڑی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ خانقاہ برکاتیہ کے ارباب حل عقد نے اس چیز کو بڑی شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے کہ تمام حاضرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن سے جوڑ دیا جائے اور صاحب قرآن سے جوڑ دیا جائے۔ ان کا ایک نعرہ ہے، وہ نعرہ کیا ہے؟ اس نعرے کی گونج پورے ملک میں سنائی دیتی ہے، پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے، اور وہ نعرہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارا ہر بچہ علم کی روشنی لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن سے بھی جڑ جائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی جڑ جائے۔ پوری ایک رات، آج کی یہ شب کیوں خاص کی گئی قرآن کے نام پر؟ گویا کہ خانقاہ برکاتیہ ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو تحریک قرآن کو زندہ کر رہی ہے، ایک ایسی تحریک کا نام ہے جو قرآن کے علوم کو زندہ کر رہی ہے، اور قرآن کے علوم کو ہمارے محققین علماء نے کیا کہا ہے کہ یہ اشرف العلوم ہے۔ قرآن کے علوم اشرف العلوم ہیں۔ علم تاریخ قرآن بھی ہے، تدوین قرآن بھی ہے، تفسیر قرآن بھی ہے، اور تجوید قرآن بھی ہے۔ ایک مکمل شب عرس میں قرآن کے لیے خاص کرنا گویا کہ اس بات کا اعلان کرنا ہے، اے حاضرین، اے خانقاہ برکاتیہ میں کہ عرس میں حاضر ہونے والوں، تمہاری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے کہ تم قرآن سے اور صاحب قرآن سے خود کو جوڑ لو۔ اور اگر تم نے ایسا کر دیا، اگر تم نے قرآن سے خود کو جوڑ لیا، اگر تم نے صاحب قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ میں صاحب ایمان ہوں، ایمان کی لذت کا احساس ہوگا، ایمان کا مزہ محسوس ہوگا، اور جب ایمان کا مزہ محسوس ہوگا تو ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا تھا تو ہماری تخلیق کا جو مقصد تھا وہ مقصد آہستہ آہستہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بندے ہیں، اور ایک بندے پر یہ فرض ہے کہ وہ بندگی کی صبح و شام کوشش کرتا رہے۔ اگر ہماری زندگی میں نمازیں نہ ہوں تو بندہ ہونا کس کام کا؟ ہماری زندگی میں روزے نہ ہوں تو بندہ ہونا کس کام کا؟ ہماری زندگی میں اگر زکوٰۃ نہ ہو تو بندہ ہونا کس کام کا؟ ہماری زندگی میں بندگی کے تمام معاملات، تمام امور نہ ہوں تو بندہ ہونا کس کام کا؟ اور خانقاہ برکاتیہ ہمیشہ سے اس بات کی کوشش کرتی رہی ہے۔ اور میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد خانقاہ برکاتیہ کی خدمات کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ولی بنایا ہے؟
کب آپ کو اندازہ ہوا، کب پتا چلا؟ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 10 سال کا بچہ تھا اور میں گاؤں کے مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا۔ جن راستوں سے میں گزرتا تھا ان راستوں کے دائیں بائیں میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو دیکھتا تھا، اور پھر اس کے بعد جب میں کلاس روم میں پہنچ جایا کرتا تھا تو مجھے فرشتوں کی آواز سنائی دیا کرتی تھی کہ اے درسگاہ کے بچوں، اے مکتب کے بچوں، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے ولی بنایا ہے اور مجھے ایک مقام عطا فرمایا ہے، ایک منصب بخشا ہے۔ پھر اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں 10 سال کی عمر میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اور پھر 18 سال کی عمر شریف میں آپ بغداد کس لیے جا رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے۔ اپنی ولایت کا پتہ 10 سال کی عمر شریف میں ہوا اور علم حاصل کرنے بغداد جا رہے ہیں 18 سال کی عمر شریف میں، اور وہاں جا کر جس محنت اور مشقت کے ساتھ علم حاصل کیا اور جو اساتذہ منتخب کیے، جن اساتذہ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، تمام تر علوم شرعیہ پر کامل دستگاہ رکھنے والے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم دین تھے، اور اگر وہ اس بات کا اعلان فرما دیتے کہ 4 مسلک کے علاوہ میرا اپنا ایک الگ مسلک ہے، تو پوری دنیا ان کے علم کی قوت کی بنیاد پر اسے قبول کر لیتی، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا کوئی اعلان نہیں فرمایا۔ میں فقط یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 10 سال کی عمر شریف میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے۔ اس کے باوجود 18 سال کی عمر شریف میں آپ بغداد جا کر علماء کی بارگاہ میں حاضر ہو کر علم شریعت حاصل کرتے ہیں اور دنیا والوں کو یہ سبق دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ اے دنیا والوں، طریقت یقیناً بہت عظیم چیز ہے، لیکن طریقت کی حفاظت بغیر علم شریعت کے نہیں ہو سکتی۔ طریقت کی حفاظت بغیر علم شریعت کے نہیں ہو سکتی۔ اگر ولایت مستند ہے، اگر ولایت کی اپنی ایک عظمت ہے، تو اس پر علم شریعت کی روشنی پڑی ہوئی ہے۔ یہ علم کا نور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ طریقت ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے، اور جو شریعت کے علم پڑھ کر طریقت کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہو جاتا ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہی حاصل ہوتی ہے۔ آج خانقاہ برکاتیہ میں آپ دیکھ لیجئے، علم شریعت کا وہ اجالا پورے طور پر ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے علم شریعت کا ایک طویل سلسلہ، اس کے اجالوں کا محسوس کرتے ہیں۔ اس بنیاد پر ہے اس خانقاہ نے ہر دور میں دنیا والوں کو علم کا نعرہ دیا ہے۔ علم اس جوہر کا نام ہے، علم اس قوت کا نام ہے۔ یہ قوت جس قوم کے پاس بھی ہوتی ہے وہ قوم دنیا میں سرخرو ہوتی ہے اور دنیا والوں سے اپنے حقوق حاصل کر لیتی ہے۔ تمام حاضرین سے میری گزارش ہے کہ آپ خانقاہ برکاتیہ میں تشریف لائے ہیں، یاد رکھیں اس خانقاہ کے نعرے کو، آدھی روٹی کھائیں گے، اپنے بچے کو پڑھائیں گے۔ اللہ عز و جل نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے۔ اس خانقاہ نے کبھی بھی آپ سے عام چندے کا اعلان نہیں فرمایا کہ آئیے اور میری جھولیاں بھریے۔ یاد رکھیے اس خانقاہ نے اپنے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے سروں پر ایک ایسا شفقت کا ہاتھ رکھا ہے۔ آج دنیا کے چند لوگ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو یتیم جیسے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جس کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ یتیم نہیں ہوتا، جو مدرسے میں داخلہ لے لے وہ یتیم نہیں ہوتا۔ پھر یتیم ہوتا کون ہے؟ ایک شاعر کے عربی شعر کی زبانی اگر میں آپ سے عرض کروں، لیس الیتیم قد مات والدہ، حقیقت میں یتیم وہ نہیں جس کے باپ کا انتقال ہو جائے، حقیقت میں یتیم وہ نہیں جس کا والد اس دنیا سے چلا جائے۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب، حقیقت میں یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے تہی دامن ہو، جس کے پاس نہ علم ہو نہ ادب ہو، وہ یتیم ہے۔ اور اس خانقاہ کی دانشگاہوں میں حاضر ہونے والے، داخلہ لے کر پڑھنے والے بچوں کے
سروں پر جہاں ان کے معنوی اساتذہ ہوں وہاں اس جیسے عظیم سرپرست بھی موجود ہوتے ہیں۔ حضرت رفیق ملت ایک باپ کی ذمہ داری ادا فرماتے ہیں، ایک سرپرست کی ذمہ داری ادا فرماتے ہیں۔ اس بچے کو جس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، اسے مدرسے میں آنے کے بعد کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ گویا کہ یہاں جو علم دیا جا رہا ہے وہ علم اس بات کا بھی احساس کرا رہا ہے۔ حقیقت میں ہم علم کی دولت سے مالا مال ہیں تو یتیم نہیں ہیں۔ اے دنیا والو، جن کے پاس جہالت ہے وہ یتیم ہے، جو ادب سے خالی ہیں وہ یتیم ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ رب العزت اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا کرتا ہے جو علم سے اپنا رشتہ توڑ لیا کرتی ہے۔ آج ہمارے پاس دنیا کی جو قوت موجود ہے اور دنیا میں ہمارا جو بھی نیک نام باقی ہے انہی علوم کی بنیاد پر۔ یاد رکھیں، جب علم میں ہم اور پختہ ہو جائیں گے، ہمارے اور زیادہ لوگ اور زیادہ افراد علم کی دولت سے مالا مال ہو جائیں گے اور علم کا ایک خزانہ اپنے پاس رکھیں گے، تو یہ جو دنیا بڑی کودتی نظر آتی ہے، ہمارے سامنے بہت شور کرتی نظر آتی ہے، ان کی ساری چیخ بند ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد شور ہوگا ہمارا نہیں ہوگا، علم کا شور ہوگا، وہ علم شریعت بھی ہوگا اور علم طریقت بھی ہوگا۔ اور خانقاہ برکاتیہ میں آنے کے بعد ابھی ہم نے جمعہ کی تقریر حضرت سے سماعت کی۔ حضرت نے کہا، ہم نے بڑے بڑے پیروں کو دیکھا ہے، عرسوں میں جانے کا موقع ملا ہے، سب دنیا کو خود سے جوڑتے ہیں، سب دنیا کو خود سے جوڑتے ہیں۔ ہم نے جو منظر یہاں دیکھا ہے کہ یہاں کے پیران اعظام آپ کو خود سے نہیں جوڑتے، آپ کو قرآن سے جوڑ دیتے ہیں، آپ کو صاحب قرآن سے جوڑ دیتے ہیں، آپ ان سے بھی جڑ جاتے ہیں اور علماء سے بھی جڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے، ان کا اعلان بھی ہے کہ اے حاضر ہونے والوں، پیر کے ہاتھ بعد میں چومنا، نمازیں پہلے ادا کرنا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات کہی گئی اور بہت بڑی تعلیم آپ کو دی گئی۔ جب خدا راضی ہوگا تو پیر بھی راضی ہوں گے، خدا راضی ہوگا تو والدین بھی راضی ہوں گے، والدین راضی ہوں گے تو خدا بھی راضی ہوگا۔ یاد رکھیں، اگر ہمارے گھر میں والدین ہیں تو خانقاہ برکاتیہ ہی کا اعلان ہے کہ والدین کے ہاتھ چومے جائیں، پھر پیر کا ہاتھ چوما جائے، والدین کو خوش رکھا جائے، پھر پیر کو خوش رکھا جائے۔ جب یہ ہم کر لیں گے تو واقعی ہم سے خدا بھی راضی ہو جائے گا اور رسول خدا بھی راضی ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں جن لوگوں کا چرچا ہے اور جن کا نام لیا جاتا ہے، جو یادگار سمجھے جاتے ہیں اور اللہ رب العزت جن کا مقام بلند فرماتا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہیں ایمان کی عظیم دولت دی گئی، ایمان کو شدت سے جنہوں نے محسوس کیا، اور ساتھ ہی وہ لوگ ہیں جنہیں علم کی عظیم دولت دی گئی۔ جو علم داں ہیں وہ معزز ہیں، جو علم والے ہیں وہ قابل احترام ہیں، اور یہ دنیا ایسے ہی قابل احترام شخصیات کو یاد رکھتی ہے۔ اگر ہم خود کو دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں اور اسلام کو ایک نمائندہ مذہب کی حیثیت سے دنیا میں اسلام کا عروج دیکھنا چاہتے ہیں، قوم مسلم کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں علم کا اجالا ہر طرف پھیلانا ہوگا اور خانقاہ برکاتیہ سے سیکھنا ہوگا۔ خانقاہ برکاتیہ صرف کسی مسئلے کو چھیڑتی نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بہت گہری بات میں کر رہا ہوں۔ آج دنیا میں مسائل چھیڑے جاتے ہیں اور پھر اس مسئلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ مسئلہ چھیڑ دیا گیا اور پھر اس مسئلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اب اسے حل کی دہلیز تک پہنچانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ مسئلہ گردش کرتا رہتا ہمارے سماج میں اور سماج کے اتحاد کو پارا پارا کرتا ہے۔ جو اجتماعی قوت ہے وہ بکھر کر رہ جاتی ہے اور ہماری قوم ان الجھنوں کا ایسا شکار ہوتی ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں پاتی۔ میں نے جو محسوس کیا ہے خانقاہ برکاتیہ کی تاریخ کا، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اور موجودہ حالات کے تناظر میں جہاں تک میں نے اپنی ان چھوٹی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ یہ چیز میں نے محسوس کی ہے کہ خانقاہ برکاتیہ مسئلہ چھیڑتی ہے اور پھر اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے، یا تو مسئلہ تحریک بن جاتا ہے، جیسے علم قرآن کی یہ تحریک، علم شریعت کی یہ تحریک، عصری علوم کی تحریک، اور جو تحریک چھیڑی گئی ہے اسے چھوڑ نہ دیا گیا ہے بلکہ اس تحریک کی سرپرستی کی جاتی رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کی جاتی رہے گی۔ میری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ آپ ایمان کو شدت سے محسوس کریں، قرآن سے اور صاحب قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔
خانقاہ برکاتیہ کا یہی مطلوب ہے اور خانقاہ برکاتیہ کا یہی مشن ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کو شدت کے ساتھ محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم و اخلاق کی دولت بے بہا سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔